اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم۔ پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو پاکستان سے باہر بھارت، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ اور جہاں جہاں اس وقت جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر ہماری یہ خصوصی ٹرانسمیشن پہچان رمضان دیکھی جا رہی ہے، وہاں وہاں ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے موجود تمام ہی ناظرین کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم، اور یہاں موجود تمام حاضرین کو انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ تھوڑی سی آواز اگر بڑھا دی جائے تو آواز پہنچ جائے گی۔ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، پاکستان میں آج الحمدللہ چوتھا روزہ افطار کیا جائے گا، اور پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج 5واں روزہ افطار کیا جائے گا، یعنی پاکستان میں آج 4 رمضان المبارک 1433 ہجری منگل کا دن ہے، 24 جولائی 2012۔ ناظرین کرام، حکیم لقمان کے بارے میں تو آپ نے یقیناً سنا ہوگا، آپ بھی جانتے ہوں گے حکیم لقمان کے بارے میں، جانتے نہیں جانتے؟ سورہ لقمان میں ان کا ذکر ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کا تذکرہ بیان فرمایا ہے۔ بہت دانا تھے، بہت با ادب تھے، اخلاق والے تھے، بڑی تواضع تھی ان میں، بہت انکساری تھی، لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے اچھے اخلاق کا تذکرہ اپنی کتاب بلاغت میں اپنے کلام کے ذریعے سے کیا ہے۔ تو حکیم لقمان جو تھے ناظرین اور حاضرین، وہ ایک رئیس آدمی کے نوکر تھے، اس کی ملازمت کیا کرتے تھے، لیکن ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کے حسن سلوک کی وجہ سے اور جو ان کی طبیعت میں نرمی تھی، کچھ ہی دنوں میں اس رئیس کے ساتھ کام کرتے کرتے اس رئیس نے ان کو اپنے اتنے قریب کر لیا، اتنا مقرب کر لیا کہ اب یہ نہیں لگتا تھا کہ حکیم لقمان جیسے کہ اس کے نوکر ہیں یا ملازم ہیں۔ یہ ہوتا کہ رئیس اس حد تک ان سے پیار کرنے لگا کہ پہلے وہ ان کو کھانے کو کچھ دیتا، اور جب حکیم لقمان سیر ہو کر پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے تب ان کا بچا ہوا کھانا رئیس کھاتا۔ یعنی آپ سوچئے کہ یہ کیسا نوکر اور ملازم اور آقا کا رشتہ ہے کہ رئیس بعد میں پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے جب بچ جاتا ہے حکیم لقمان کے پاس سے۔ اب ناظرین کرام، ایک دن ایسا ہوا کہ رئیس کے پاس کچھ خربوزے آئے، اور اس نے ایک خربوزہ کاٹا اور اس کی کچھ قاشیں کاٹ کاٹ کر اپنے ہاتھوں سے حکیم لقمان کو کھلانے لگا۔ اچھا، حکیم لقمان بھی یہ کیا کرتے تھے کہ رئیس سے بڑی محبت ہو گئی تھی ان کو، تو وہ بھی اس کا دل رکھنے کے لیے تھوڑا سا کھاتے تھے اور باقی سارا رئیس کو واپس کر دیتے تھے۔ ان کی طبیعت یہ گوارا نہیں کرتی تھی، وہ سمجھتے تھے بھئی میں تو جو ہوں وہ ملازمت کرتا ہوں، میں تو نوکر ہوں، تو یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں پیٹ بھر کر کھاؤں اور میرا آقا جو ہے وہ بعد میں میرا جھوٹا کھائے۔ یہ بھی ان کی ایک تواضع تھی، انکساری تھی، حالانکہ آقا خود یہ کر رہا ہے، وہ نہیں کر رہے، آقا خود کرتا ہے اس طرح سے۔ لیکن بہرحال ایک دن خربوزے آئے تو ایک خربوزہ رئیس نے کاٹا اور اس کی قاشیں لقمان صاحب کو کھلانے لگا۔ حکیم لقمان کھاتے رہے، اس نے ایک قاش کھلائی، اپنے ہاتھ سے کھائی، پھر دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، قریباً 10 قاشیں حکیم لقمان کو اس نے کھلائیں۔ 10ویں کے بعد اس نے سوچا میں بھی ایک کھاتا ہوں، اور کیونکہ حکیم لقمان جب جب قاش کھا رہے تھے، بڑی سننے والی بات ہے ناظرین کرام، جو قاش کھاتے جا رہے تھے تو ہمیشہ کہتے تھے واہ واہ کتنی میٹھی ہے، کتنی اچھی ہے، آقا آپ کا بہت بہت شکریہ، مالک آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ اتنے پیار اتنی محبت سے مجھے کھلا رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ، آپ کی بڑی مہربانی، آپ کی بڑی کرم نوازی، آپ کی بڑی محبت، یعنی انکساری میں ڈوبے ہوئے یہ ساری باتیں وہ کر رہے ہیں۔ تو اب ایسا ہوا کہ
जब 10 काशें खा ली तो 11वीं काश आका ने सोचा कि मैं भी खाकर देखूं, लिहाजा उसने 11वीं काश खुद खाई। अब जब उसने 11वीं काश खाई तो उसकी कड़वाहट से उसके मुंह में आबले पड़ गए, यानी इतना कड़वा था वो खरबूजा कि उसके मुंह में छाला पड़ गया। उसने कहा कि ये 10 काशें खा गया और इसने सिवाय इस बात के और कुछ नहीं कहा कि आपका शुक्रिया, आपकी मेहरबानी, आपने कितने प्यार से मुझको ये काश खिलाई है। 10 काशें वो खा गया और 11वीं काश जब मैंने खाई तो मेरे तो आबला पड़ गया। ये क्या बात है, ये तो बड़ी बुरी बात है। तो उन्होंने हकीम लुकमान से कहा, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया जब आपको पता था कि खरबूजा कड़वा है, और कड़वा ही नहीं है बल्कि इससे ज़बान में छाला पड़ गया, मुंह में छाला हो गया, तो आपको बताना चाहिए था। तो हकीम लुकमान ने एक बड़ा प्यारा जवाब दिया, और यही मैं ये पूरा वाक़या सुनाने का मतलब ये जवाब था। उन्होंने कहा कि आका, इतने दिन से आप मुझे खाना देते रहे, सबका सब अच्छा था, सबका सब मीठा था, सबका सब ताज़ा था। आज अगर ये चंद काशें कड़वी निकल आई तो क्या मैं आपका शुक्रिया अदा ना करूं? क्या मैं ये ना कहूं कि अगर चंद काशें कड़वी हो गई तो इतना सारा खाना जो आपने मुझे दिया था वो सबका सब मैं फरामोश कर दूं? मैं तो आपका दिल रखने के लिए खाता रहा, क्योंकि आपकी मोहब्बत, आपका प्यार इस काश में इतना शामिल हो गया था कि मुझे कड़वी लगी नहीं। इसलिए कि आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार करते हैं। तो ये वाकया जो मैं आपको सुना रहा हूं, इसका मतलब ये है, अब जो मैं इसमें बात बताने वाला हूं, कभी कभी ऐसा होता है ना, हम सबकी जिंदगियों में कोई गम आ जाता है, कोई परेशानी आ जाती है, तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना छोड़ देते हैं। हम भूल जाते हैं इतनी सारी नेमतें भी तो उसने हमको दी हैं, इतना प्यार भी तो उसने हमको दिया है। अगर, और कभी भी परेशानी खुदा की तरफ से नहीं आती, परेशानी हमारे शामत अमाल होती है, हमारे अमाल के सबब आती है। अल्लाह कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता, अल्लाह तो सिवाय अच्छा कर